کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں دھمکی ہے کہ بھئی کب تک یہ یاشیاں کرو گے، مرنا ہے، اللہ کے حضور آنا ہے، پھر بدلہ لیں گے تم سے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ مل کے رہے گا اپنے اعمال کا قیامت والے دن۔ اچھے اعمال کیے تو ان کا اجر، اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو بچا لیا گیا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہ کنکلوڈ کیا اللہ نے اس بات کو، واقعی دھوکہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے وقت گزرتا ہے۔ ہم جب اسکول کالج میں تھے، جن لوگوں کو دیکھتے تھے بڑی ایکٹیو لائف گزار رہے تھے، ان میں سے کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور جب بڑھاپے میں ان کی کس پرسی دیکھتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے، یار یہ وہی بندہ تھا، ڈان تھا اپنے وقت کا، اور اب اس کی کیا حالت ہے۔ تو یہ غرور دنیا میں بھی اللہ ٹوٹتا ہوا دکھاتا ہے اگر کسی کے اندر موجود ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، ایسا دھوکہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنتے رہو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بھی، اذًا کثیرا، بڑی اذیت دینے والی باتیں۔ یعنی یہ تمہیں آئے دن خبریں ملے گی کہ فلاں مولانا صاحب کا کلپ بھی آ گیا آپ کے خلاف۔ جو بھی پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چلے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں ٹینشن نہیں لینی، آئے دن تم اپنے مخالفین کی طرف سے ایسی خبریں سنو گے جو تمہیں تکلیف دیں گی، اذیت پہنچاتی رہیں گی۔ اور پھر اس میں ساتھ ہی آگے آئے گا، اس پہ تمہاری روش کیا ہونی چاہیے؟ صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب یہ اسپیسیفکلی اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے، امام بخاری نے جو قرآن کی تفسیر پہ لیکچر جو ایک چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں انہوں نے اسی آیت کے تحت ایک حدیث لی ہے صحیح بخاری کی، کہ سعد ابن عبادہ جو اوس کے سردار تھے، مدینے میں دو ہی قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج۔ اوس کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور خزرج کے سعد ابن عبادہ تھے، اوس کے تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو سعد ابن عبادہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے اپنے گدھے کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں، ابھی آپ تازہ مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ رک گئے، اور آپ نے کہا کہ چلو کچھ مجمع ہے تو میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں انہیں، ان میں سے کوئی میری بات قبول کر لیں۔ اور اس میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا، جو ابھی تک اس کا منافق ہونا، یعنی ابھی اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، اوپر سے جو کرنا ہے، ابھی وہ ایک ان نون پرسنالٹی کے طور پہ تھا۔ نبی علیہ السلام جب اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو اس نے کہا کہ دیکھو اے محمد، جو تم باتیں کر رہے ہو یہ باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن تم یہاں پہ آ کے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرو، ہمارا ٹائم اس طریقے سے ضائع نہ کرو۔ نعوذ باللہ، تمہاری بات کسی نے سننی ہوگی وہ خود آ کے سن لے گا، یہ ہمیں نہ اس طریقے سے سناؤ۔ تو اب یہ بڑی سخت بات تھی، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اللہ کی باتیں سنایا کریں، ہم ہر وقت اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور کافی مار کٹائی کے قریب نوبت پہنچ گئی، تو نبی علیہ السلام نے بیچ میں پڑھ کے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا، اور پھر نبی علیہ السلام سعد ابن عبادہ کے پاس گئے، اور یہ پورا جو واقعہ وہاں پہ جب ڈسکس کیا تو سعد ابن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی سے آپ نے صرف نظر کرنا ہے، اصل میں جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے،
اس سے جسٹ پہلے عبداللہ ابن ابی کی سرداری پہ پورا مدینہ راضی ہو چکا تھا، تو اس کی تو سرداری چھن گئی ہے، اب سب مدینہ آپ کے اوپر ایگری کر گیا، تو جیلسی فیکٹر موجود ہے، آپ نے اس سے صرف نظر کرنا ہے، تو آپ نے کیا بھی۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا، تو اس نے بھی، عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، لیکن اوپر سے، اندر سے نہیں۔ اور پھر پوری زندگی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں ملی، اور اس کا کلائمیکس غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ پہ قاتلانہ حملہ کروانا اور پیچھے سے مسجد درار بنانا، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے۔ تو اس سے تکلیفیں پہنچتی رہیں، تو وہ قرآن میں ابھی یہ تکلیفیں تو جس شروع ہوئی تھی، تو اللہ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ تو آئے دن ہوں گی، تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اصل میں ہمت کا کام یہ ہے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی کی مار کٹائی والا معاملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نکالنا۔ اللہ فرماتا ہے ہمت کا کام یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئے ہیں اللہ کی راہ میں، اس پہ صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو، یہ ہے عزم والے کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم کھول کھول کر بیان کرنا لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور مت چھپانا حق کو۔ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا تھا نا، اس سے اگلا جو پیغمبر گزرا ہوتا تھا نا، وہ آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا تھا، اس کی کتاب میں پریڈکشن ہوتی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب اللہ کا ایک اور نمائندہ آئے گا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے تحت تو جوز اور کرسچنز کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ یہ اہل کتاب سے تو ہم نے عہد لیا تھا کہ تم نے حق کو نہیں چھپانا اور ظاہر کرنا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز جو ان کی کتابوں میں، یہ نہ صرف نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، الٹا جو پروفیسیز ان کی کتابوں میں تھی وہ چھپاتے ہیں اپنی پبلک سے، جس طرح آج ہمارے علماء بھی چھپا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں علی ایسی گلاں کرتا ہے جی ساڈے خلاف نے، تو علی نے کول تو نہیں بہ کے کولوں تو نہیں کتاب لکھ دی تھی۔ بخاری مسلم میں جو چیزیں لکھی جب ہم بتاتے ہیں تو ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے جی پہلے آپ ڈگری لے کے آئیں پھر ہم یہ آیت مانیں گے، ادروائز ہم آیت بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں ڈگری لوں یا نہ لوں، آپ تو ایمان سے فارغ ہو گئے۔ اگر کوئی کافر بھی آپ کو کہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، تو آپ پہ ماننا واجب ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، آپ اس کو چیک کریں، لکھا ہوا ہے تو مانیں، نہیں لکھا ہوا ہمیں بتائیں، ہم رجوع کر لیں گے، پچ تو نہ کھو دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تو ہم نے یہ عہد لیا تھا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے کما لیے، یعنی وہ چودراہٹ اپنی چودراہٹ اسی صورت میں قائم تھی جب نبی الاسلام کو نہ مانتے، تو دنیا کی منفیت کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو بھی چھپا لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کی منفیت اور گمراہی اور آخرت کا عذاب خرید رہے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ کتمان حق بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب العلم چیپٹر میں ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی حق کی بات پوچھی گئی، علم کی بات، اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ تجھے یہ پتا تھا، تو نے کیوں چھپایا۔ کتمان حق اتنا بڑا ایشو ہے، اس لیے بہت کرٹیکل احادیث بھی اصحاب رسول نے مرتے مرتے بیان کر دی ہیں کہ قیامت والے دن ہم پہ یہ عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے یہ دین کا یہ حصہ چھپا کیوں لیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لو، اور قرآن کہتا ہے لعنتی ہے جو چھپائے گا۔
جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، نبی الاسلام نے اپنی سنت میں صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئیں، اب اس میں چھپانے والی بات کون سی رہ گئی؟ اگر کوئی چھپانے والی بات ہوتی تو اللہ کے نبی خود چھپا جاتے، جیسا کہ منافقین کے نام آپ نے صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے، امت کی ضرورت نہیں تھی تو ٹھیک ہے، آج تک ہم نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ کس کس کی پیٹھ پہ دبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی۔ بڑا زور لگا بیٹھے ہیں لوگ، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں سے 8 کے پیٹھ پہ ایک دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ سینے میں محسوس کریں گے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں کسی کو بتایا، اس لیے کہ اس سے دین کا کوئی حصہ مکمل نہیں ہونا تھا۔ ہاں، جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی تھی، جو نبی الاسلام نے ایز اے پروفیسیز بتائیں اور ان کی بعد میں ہمیں چیزیں نظر بھی آئیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی سیدنا عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھی تھے، ان کو قتل کرنے والے مخالفین آل امیہ تھی، تو کلیئر کٹ ہے۔ تو یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جو چیز جتنی واضح ہے وہ ہم نے بتا دی، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپانے والا لعنتی ہے۔ اس کا کلائمیکس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ کے اوپر لکھی ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں سے بیان کی تھی، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو چیزیں چھپائی تھی وہ بیان کر دیں، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ تو یہاں پہ بھی علماء یہود کا کردار مسلمانوں میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے کرتوتوں کے اوپر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرنا کہ وہ امن میں ہے، بلکہ وہ تو عذاب میں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔